السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری ود ابریش پر۔ یہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپے ہوئیں گے نئے راز اور نئے خوف جو آپ کو ایک نئے تجربے کی جانب لے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہارر اسٹوری ود ابریش کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آہٹوں میں جن۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو رہا ہو مگر تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہو؟ تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہاری ہر حرکت کے پیچھے کوئی موجود ہو، لیکن جب تم مڑ کر دیکھتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ گہری آہٹیں جو تمہیں رات کو تنگ کرتی ہیں، وہ جو تمہارے ذہن میں گونج کر تمہاری ہر نیند کو خراب کر دیتی ہیں؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ وہ خاموشی میں میری بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، ایک چمک جو بتا رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایسی کسی بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ سننا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب محض تخیل ہے تو تمہیں میری کہانی سننی چاہیے۔ تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ آہٹیں تمہارے دماغ کی تخلیق نہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے مکان کی ہے جو شہر کے کنارے پر تھا۔ یہ مکان اتنا پرانا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکان جنات کے جال میں تھا اور اس میں قدم رکھنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں میں ہمیشہ ایک خوف اور سناٹا چھایا رہتا تھا، اور رات ہوتے ہی لوگ دروازے بند کر لیتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک لڑکی آئی جس کا نام سارا تھا۔ وہ شہر سے آئی تھی اور اس کا کوئی عزیز یا دوست گاؤں میں نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ متجس تھی، اور جب اسے اس مکان کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس کی حقیقت جانے گی۔ سارا کا دل بڑا تھا اور وہ ان کہانیوں کو محض افسانے سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، سارا نے اس مکان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ مکان کے قریب پہنچی، اسے ایک عجیب سی سکونت محسوس ہوئی، جیسے ہر طرف کوئی چھپی ہوئی طاقت اس کے قریب آ رہی ہو۔ سارا نے دروازہ کھولا اور اس کے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی پھیلائی اور آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی، ایک ہنسی کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر وہ آہٹیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کسی کے قدم اس کے پیچھے آ رہے ہوں۔ سارا نے مڑ کر دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ کہ کوئی نہیں ہے، سارا نے خود سے کہا، لیکن وہ آہٹیں اور قدموں کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ آہٹیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ سارا نے ایک کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ اس کا جسم اتنا عجیب تھا کہ وہ انسانوں سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ سارا کا دل دھک سے رہ گیا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سایہ بولا، اور اس کی آواز اتنی گہری اور پراسرار تھی کہ سارا کا جسم سخت ہو گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، اور پھر وہ سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اتنی چمک رہی تھی کہ سارا کی آنکھوں سے آنکھوں میں نظر آنا مشکل ہو گیا۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تمہیں ہمارے جال میں پھنسنا ہوگا، سایہ بولا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے، اور وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جن کی آہٹیں ہر رات گاؤں والوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑاتی ہے۔
سارا نے خود کو بے اختیار محسوس کیا اور وہ اس جن کے جال میں پھنس چکی تھی اور اس کے جسم کی ہر سانس میں ایک عجیب سی طاقت ترایت کر رہی تھی۔ جن نے اس کے سامنے ایک دروازہ کھولا اور سارا کو اس کی دنیا میں لے جانے کی کوشش کی۔ سارا کی نظریں دھندلا گئیں اور وہ جن کے ساتھ اس پر اسرار جگہ پر جا پہنچی۔ یہ ہماری دنیا ہے جہاں تمہارے جیسے انسان آ کر ہماری طاقت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جن کی آواز اتنی سنگین تھی کہ سارا کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ جنات کا قبضہ اس پر مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ ان کی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ سارا نے ایک آخری بار کوشش کی لیکن وہ جنات کے جال سے باہر نہیں نکل سکی۔ جب گاؤں والوں نے سارا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ایک رات جب چاند کی روشنی گاؤں کے درختوں پر پڑ رہی تھی، سارا کا سایہ گاؤں میں آنا شروع ہو گیا۔ وہ سایہ گاؤں کے لوگوں کو بلاتا تھا اور جب بھی کسی نے اس کا پیچھا کیا وہ سارا کا چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جان چکے تھے کہ سارا جنات کے جال میں پھنس چکی ہے اور اب وہ ان کے قبضے میں ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کبھی نہ آنا کیونکہ وہاں جنات کی طاقت ہے جو کسی کو بھی ان کے جال میں پھانس لیتی ہے۔ اب تک گاؤں والے اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جنات کے جال میں نہ پھنس جائے۔ یہ کہانی تمہیں شاید عجیب لگے لیکن یہ سچ ہے کہ جنات ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور ان کی آہٹیں کبھی بھی ہمیں اپنے جال میں پھانس سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ان آہٹوں سے بچنے کے لیے اپنے قدم موڑنا پڑتا ہے اور کبھی ہم ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی اور اس نے گہری سانس لی جیسے وہ اب تک ان آہٹوں کے اثر میں تھا جو شاید اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں۔